بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا لیکچر جو ہے وہ ٹاپک ہے ہمارے پاس زراعت، یعنی کہ زراعت کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ زراعت کسے کہتے ہیں، زراعت کی تعریف کریں اور اس کی ترقی کے عنصار کے عوامل بیان کریں۔ تو سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ زراعت کہتے کسے ہیں۔ زراعت سے مراد یہ ہے انسانی کوششوں سے زمین کی قدرتی صفات کو بروئے کار لا کر پیداوار حاصل کرنے کے عمل کو زراعت کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ زراعت سے مراد ہے کہ انسانی کوشش جو بھی کی جاتی ہے اس کی مدد سے ہم کیا کرتے ہیں، وہاں سے فصلیں وغیرہ اگاتے ہیں اور زراعت یعنی کہ پیدا کرتے ہیں، وہاں سے حاصل کرتے ہیں۔ تو تمام جو صنعتیں ہیں ان کا انحصار کس پر ہے؟ زراعت پر ہے۔ تو اگر اس کا تعارف آپ دیکھیں تو شروع جو ہوا ہے زراعت، تو زراعت جو ہے وہ آج سے ماہرین کے مطابق آج سے 20,000 سال قبل جو ہے وہ زراعت کا پیشہ جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا، یعنی کہ اس سے پہلے جو ہے وہ زراعت اتنی اہم نہیں تھی۔ 20,000 سال پہلے جو ہے وہ زراعت جو ہے وہ اس کے یعنی کہ زراعت کرنا لوگوں نے شروع کر دیا اور پیشے سے منسلک ہو گئے۔ تو زراعت سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ مختلف ذرائع سے ہم کیا کرتے ہیں، زمین سے فصلوں وغیرہ کو اگانے کو ہم زراعت کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ زراعت کی ڈیفینیشن میں نے لکھی ہے، یہ والی زراعت والی ڈیفینیشن جو ہے یہ آپ نے یاد کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ زراعت کی ترقی کا عنصار کن عوامل پر ہے اور کن عوامل کی مدد سے ہم زراعت سے ترقی حاصل کر سکتے ہیں مختلف صنعتوں میں۔ تو یہاں پہ میں نے 4 ٹاپک لکھے ہیں، 4 ٹاپک کی مدد سے ہم زراعت میں ترقی حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلا ٹاپک ہے جغرافیائی یا طبعی عوامل، دوسرا ٹاپک ہے ہمارے پاس اقتصادی عوامل، تیسرا ہے معاشرتی عوامل، چوتھا ہے سیاسی عوامل۔ پہلے ٹاپک میں آپ دیکھیں جغرافیائی یا طبعی عوامل، یعنی کہ جغرافیائی لحاظ سے زراعت کو ترقی ہم کیسے دے سکتے ہیں اور اس کا انحصار کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں 11% جو رقبہ ہے، ٹوٹل رقبے میں سے 11% رقبے پر جو ہے وہ زراعت جو ہے وہ کاشت کی جا رہی ہے۔ باقی جو 89% جو پرسنٹ رقبہ رہتا ہے اس پہ زراعت نہیں ہو رہی، یعنی کہ صرف 11% جو ہے اس پہ زراعت کو کیا کیا جا رہا ہے، وہاں سے فصلوں وغیرہ کو اگایا جا رہا ہے۔ تو باقی اگر دیکھیں تو وہاں پہ کچھ دوسری جیسے کھدوخال ہیں، پہاڑ آ گئے یا ریگستان آ گئے، وہاں پہ زراعت نہیں ہو رہی۔ اس کے علاوہ پانی وغیرہ یعنی کہ نہریں وغیرہ ہیں یا اس کے علاوہ سمندر وغیرہ ہیں اور یا جنگلات وغیرہ ہیں، تو وہاں پہ زراعت نہیں ہو رہی۔ باقی صرف 11% جو ہے پرسنٹیج اس میں زراعت جو ہے وہ کاشت کی جا رہی ہے۔ تو صرف 11% ہی رقبے سے دنیا میں زراعت کیا ہو رہی ہے، کاشت کی جا رہی ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے جغرافیائی یا طبعی عوامل کون سے ہیں جس سے ہم زراعت کے شعبے میں ترقی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو پہلا جو ٹاپک میں نے لکھا ہے یہاں پہ جغرافیائی یا طبعی عوامل، یعنی کہ جغرافیائی فزیکلی کون کون سے فیکٹر ہیں جن کی مدد سے ہم جو ہے زراعت میں ترقی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو پہلا ٹاپک میں نے لکھا ہے یہاں پہ پوائنٹ نمبر 1 طبعی کھدوخال۔ تو زراعت کی جو ہے وہ کھدوخال جو ہے زمین جو ہے وہ مختلف کھدوخال میں ہوتی ہے۔ اس میں پہاڑ ہوتے ہیں، سطح مرتفع ہوتے ہیں، دریا ہوتے ہیں اور کیا ہوتے ہیں، ریگستان وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو طبعی کھدوخال میں سب سے بہترین اور جو بہترین جگہ ہے وہ ہے ہموار زمین۔ طبعی کھدوخال کے لحاظ سے، نشو و نما کے لحاظ سے ہموار زمین جو ہے زراعت کے لیے سب سے بہتر ہے۔ تو اس کے علاوہ دوسری جو جیسے ہیں پہاڑ وغیرہ، وہاں پہ صرف کوئی خاص فصل ہی ہوتی ہے، جیسے ہو گیا چنا وغیرہ یا چائے ہوگی، چائے کے پتے یا اس طرح کی جو دوسرے پودے ہیں وہ جو ہموار زمین کے علاوہ کاشت کی جاتے ہیں، وہاں سے حاصل کی جاتے ہیں۔ چنا جو ہے وہ ریتلی زمین سے حاصل کیا جاتا ہے، جبکہ چائے جو ہے اس کو خوردنی اجزاء چاہیے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے وہ کیا ہوتے ہیں، وہاں پہ اس کو پہاڑ وغیرہ پہ وہاں پہ اگایا جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ طبعی کھدوخال میں جو بہترین جگہ ہوتی ہے وہ ہموار زمین ہی ہوتی ہے زراعت میں۔ تو پہلا ٹاپک جو ہے وہ طبعی کھدوخال ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ مٹی کے لیے موضوع جو ہوتی ہیں وہ کچھ مٹی کی اقسام ہوتی ہیں، اس میں ریتلی بھی ہوتی ہیں، لومی بھی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ اجزاء بھی ہوتے ہیں اس میں شامل۔ تو سب سے بہترین جو اجزاء والی ہوتی ہے وہ جو آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ، یعنی کہ لومی زمین جو ہوتی ہے وہ سب سے بہترین زمین جو ہے وہ زراعت کے لیے بہترین ہے دنیا میں۔ تو اس کے علاوہ دوسری جو ہوتی ہیں جیسے ریتلی وغیرہ ہو گئی، اس میں اتنی اچھی زراعت بھرپور نہیں ہو رہی، اس میں صرف چنے وغیرہ کو ہی کاشت کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس بہترین جو قسم ہے مٹی کی، اگر آپ ٹاپک نکالیں مٹی والا تو وہاں پہ آپ دیکھیں مٹی میں ہے آپ کے پاس
سب سے پہلے لکھا ہوا زرخیزی کا انصار مٹی میں شامل کیمیائی اجزاء اور مٹی کی طبعی ساخت پر ہوتا ہے، کیونکہ دنیا کی کچھ مٹی کی اقسام ہوتی ہیں، کچھ مسامدار ہوتی ہیں اور کچھ غیر مسامدار ہوتی ہیں۔ تو جو مسامدار ہوتی ہیں اس میں ہل چلانا آسان ہوتا ہے، جبکہ غیر مسامدار میں آپ ہل چلانا وہاں پہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو مٹی میں مسامدار مٹی جو ہے وہ سب سے بہترین ہے، جبکہ پتھریلی مٹی میں ہل چلانا اتنا آسان نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، وہاں پہ کاشتکاری نہیں ہو پاتی۔ اس طرح مٹی کی اقسام جو ہیں اس میں چاول کی کاشت کے لیے چکنی مٹی ہوتی ہے، چنے کی کاشت کے لیے ریتلی مٹی اور کافی کے لیے لوہے کے اجزاء والی مٹی بہتر رہتی ہے۔ زرخیز مٹی کی فی ایکڑ پیداوار نسبتاً زیادہ ہوتی ہے۔ کاشتکاری زیادہ تر میدانی علاقوں میں کی جاتی ہے جہاں مٹی زرخیز اور گہری ہوتی ہے، جبکہ پہاڑوں پر مٹی کی تہ پتلی ہوتی ہے، اس لیے وہاں زراعت کم ہوتی ہے۔ یعنی کہ جہاں پہ مٹی کی مقدار جو ہے پتلی ہوتی ہے وہاں پہ زراعت بھی کم ہوتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ آب و ہوا، تو آب و ہوا کے لیے اس میں مختلف عناصر میں اسے بانٹا گیا ہے۔ زراعت پر اثر انداز ہونے والے ایک اور اہم طبعی عنصر آب و ہوا ہے، یعنی کہ سب سے اہم عنصر کون سا ہے؟ آب و ہوا ہے۔ تو آب و ہوا کو آگے دو اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ آب و ہوا جو ہے وہ درجہ حرارت اور بارش کا مجموعہ ہے، لہذا ان دو عوامل کو علیحدہ علیحدہ زیر بحث لایا جا رہا ہے۔ درجہ حرارت جس طرح انسانی اور حیوانی زندگی کے لیے مناسب درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح پودوں کی نشو و نما کے لیے عموماً 40 درجہ فارنہائٹ سے 120 درجہ فارنہائٹ تک درجہ حرارت درکار ہوتا ہے۔ یعنی کہ درجہ حرارت کتنا ہوتا ہے؟ 40 درجے فارنہائٹ سے 120 درجے فارنہائٹ تک کیا ہوتا ہے؟ آب و ہوا درکار، یعنی کہ درجہ حرارت درکار ہوتا ہے فصل کو بہترین پیدا کرنے کے لیے۔ مختلف فصلوں اور پودوں کی کاشت کے لیے مختلف درجہ حرارت درکار ہوتا ہے۔ چنا، چاول، مکئی، کپاس اور باجرہ کے لیے زیادہ درجہ حرارت درکار ہوتا ہے، یہ فصلیں موسم گرما میں پیدا ہوتی ہیں، جبکہ گندم، جو، مسور، آلو وغیرہ فصلوں کے لیے کم درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی کہ یہ والی فصلیں کم درجہ حرارت پر ہوتی ہیں، جبکہ جو پہلے میں نے بتائی ہیں وہ زیادہ درجہ حرارت پر ہوتی ہیں، لہذا یہ فصلیں موسم سرما میں کاشت کی جاتی ہیں۔ جن علاقوں میں موسم گرما مختصر ہوتا ہے وہاں فصلیں اگنے کے لیے بہت کم وقت ملتا ہے۔ وہاں صرف ایسی فصلیں پیدا ہوتی ہیں جن کے اگنے کے لیے کم عرصہ درکار ہوتا ہے، کیونکہ یہاں سارا سال زراعت نہیں ہو سکتی۔ اس کے برعکس منطقہ حارہ کے علاقوں میں جہاں سارا سال درجہ حرارت زیادہ رہتا ہے وہاں سارا سال زراعت ہوتی ہے۔ یعنی کہ منطقہ حارہ جو ہے نیوزی لینڈ کے علاقے ہیں، وہاں پہ آسٹریلیا کے علاقے ہیں، وہاں پہ یہ زراعت جو ہے سارا سال ہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ علاقے سرسبز ہوتے ہیں، اس لیے وہاں پہ جو ہیں یہ سارا سال زراعت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں آپ آب و ہوا میں دو ٹاپک ہیں، درجہ حرارت اور بارش کا ٹاپک دیکھیں آپ۔ درجہ حرارت کی طرح مختلف فصلوں کو مختلف مقدار میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ پانی بغیر فصلوں کی کاشت ممکن نہیں ہے۔ بارش زراعت میں نمایاں کردار ادا کرتی ہے، پودوں کو زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگرچہ بارش مناسب نہ ہو تو آب پاشی کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ بارانی زراعت صرف انہی علاقوں میں ممکن ہے جہاں مناسب بارش ہوتی ہے۔ ایسے علاقے جہاں 8 انچ سالانہ بارش سے کم بارش ہو وہاں فصلوں کو پیدا کرنے کے لیے آب پاشی کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ یعنی کہ جہاں پہ بارش جو ہے وہ 8 انچ سالانہ سے کم ہو جائے، 8 انچ سالانہ جو ہے اس سے کم ہو جائے، وہاں پہ ہمیں آب پاشی کی ضرورت پڑتی ہے۔ یعنی کہ وہاں ہمیں آب پاشی کے ذرائع، یعنی کہ ان ذرائع کی مدد سے ہم نے کیا کرنا ہے، وہاں پہ زراعت کو بروئے کار لانا ہے اور اس کو ترقی دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں جن علاقوں میں شدید بارشیں ہوتی ہیں وہاں پہ بھی فصلیں نقصان ہو جاتا ہے، یعنی کہ بیج وغیرہ گل سڑ جاتے ہیں، تو وہاں پہ بھی زراعت نہیں ہو پاتی۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں مٹی کے کیمیائی اجزاء بارش سے بہہ جاتے ہیں، یعنی کہ زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے مٹی کے کیمیائی اجزاء بھی بہہ جاتے ہیں۔ اگر زیادہ بارش ہو جائے تو وہ بھی نقصان دہ ہوتی ہے، کم بارش بھی نقصان دہ ہے۔ اگر کم بارش ہے اور پانی دستیاب نہیں ہے تو ہمیں کس ذریعے سے پانی کو دستیابی لے آنی ہے؟ آب پاشی کی مدد سے وہاں پہ پانی میسر کرنا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے شدید بارش سے بیج بھی گل جاتا ہے، یعنی کہ بیج بھی کیا ہو جاتا ہے، وہاں سے شدید بارش سے گل جاتا ہے۔ چنانچہ بہت زیادہ مرطوب استوائی خطہ بالکل خشک صحرائی علاقہ، زیادہ سرد قطبی اور نیم قطبی خطے زراعت کے لیے موزوں نہیں ہیں۔ زراعت زیادہ تر منطقہ معتدلہ گرم، منطقہ معتدلہ سرد اور مونسونی خطوں میں ہوتی ہے۔ یعنی کہ یہ والے خطے جو لکھے ہوئے ہیں ان علاقوں میں زیادہ تر زراعت جو ہے وہ دنیا میں ہوتی ہے۔ منطقہ معتدلہ گرم، منطقہ معتدلہ سرد
اور مونسونی خطوں میں کیا ہوتی ہے، زراعت جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ آبپاشی پہ آئیں۔ آبپاشی میں مصنوعی طریقے سے زمین کو سیراب کرنے کے عمل کو کیا کہتے ہیں، آپ آبپاشی کہتے ہیں، یعنی کہ مصنوعی طریقے سے اگر آپ آبپاشی کرتے ہیں تو اسے آپ کیا کہتے ہیں، مصنوعی طریقے سے آپ اگر پانی لگاتے ہیں زمین کو تو اسے آپ آبپاشی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خشک اور نیم خشک علاقوں میں جہاں بارش کا سالانہ تناسب کم ہوتا ہے وہاں آبپاشی کے بغیر کاشتکاری نہیں ہو سکتی۔ سٹیپ پریری، سوانہ اور مونسونی خطوں کو خشک علاقوں میں زراعت آبپاشی سے ہوتی ہے، یعنی کہ سٹیپ پریری، سوانہ اور مونسونی خطوں کے خشک علاقوں میں زراعت آبپاشی سے ہوتی ہے۔ دور جدید میں بعض خشک اور صحرائی علاقوں کو آبپاشی کے ذریعے سرسبز و شاداب بنا دیا گیا ہے۔ آبپاشی کنوؤں، نہروں، ٹیوب ویل، کاریز کے ذریعے سے کی جاتی ہے۔ آبپاشی جو ہے وہ کنوؤں کی مدد سے کی جاتی ہے، ٹیوب ویل کی مدد سے کی جاتی ہے یا کاریز کی مدد سے کی جاتی ہے۔ آبپاشی اسی جگہ ہو سکتی ہے جہاں مندرجہ ذیل قدرتی سہولتیں جو ہیں وہ میسر ہوں، دریا اور جھیلیں ہوں، زمین ہموار اور نرم ہو تاکہ نہریں اور کنویں بآسانی کھودے جا سکیں، زمین کی ڈھلوان ایسی ہو کہ بالائی وادی سے زیری وادی کی طرف نہریں نکالی جا سکتی ہوں، یعنی کہ اوپر سے نیچے کی طرف جو پانی آ رہا ہے اس کی طرف یعنی ڈھلوان کی صورت میں ہم کیا کر سکتے ہیں، نہروں کو کھود سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زمین ہموار ہونی چاہیے، دریائیں اور جھیلیں ہونی چاہیے اور ڈھلوان والی ہونی چاہیے، تو وہاں پہ ہم کیا کر سکتے ہیں، نہریں یا کنویں وغیرہ یعنی کہ پانی کی دستیاب ہم پانی حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں قدرتی آفات۔ قدرتی آفات 5واں ٹاپک لکھا ہے جغرافیائی یا طبعی عوامل میں۔ تو قدرتی آفات سے مراد یہ ہے کہ آندھی، طوفان یا بارش یا ژالہ باری جیسے آ جاتی ہے، اس طرح کے کیا ہوتا ہے، فصلوں کو نقصان ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے اور اس کو اپنا کے ہم کیا کر سکتے ہیں، اپنی فصلوں کو بچا سکتے ہیں، یا کوئی کیڑے وغیرہ، کیڑے مکوڑے فصلوں کو جو برباد کرتے ہیں ان کو بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے، ٹڈیاں وغیرہ جو ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے، جو نقصان بچاتی ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ اقدامات کرنے چاہیے تاکہ ہماری جو ہیں فصلیں محفوظ رہ سکیں اور کیا ہو سکے، ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل ہو سکے۔ انتہائی مضر ہیں۔ کافی، چائے، تمباکو اور کپاس وغیرہ کے لیے سردی مضر ہوتی ہے، یعنی کہ کافی کا جو پودا ہوتا ہے، چائے، تمباکو اور کپاس وغیرہ کے لیے سردی مضر ہوتی ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے، فصلیں جو ہیں وہ برباد ہو جاتی ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے ہمیں جو ہے احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے۔ باقی جو تدابیر میں نے بتائی ہیں سیلاب وغیرہ سے یا ژالہ باری، ان سے بھی ہمیں بچنا چاہیے تاکہ ہم کیا کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ پیداوار جو ہے فصلوں سے وہ حاصل کر سکیں۔ تو یہ تو ہو گیا ہمارا جغرافیائی طبعی عوامل۔ اس میں 4 ٹاپک تھے۔ طبعی خد و خال یعنی کہ اس کا خد و خال کیسا ہونا چاہیے، مٹی یعنی کہ مٹی کیسی ہونی چاہیے، آب و ہوا میں 2 ٹاپک تھے، درجہ حرارت اور بارش۔ درجہ حرارت کتنا ہونا چاہیے اور بارش اگر کم ہے تو وہاں پہ ہمیں آبپاشی کی ضرورت ہے، اگر زیادہ ہے تو وہ بھی نقصان دہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد آبپاشی ہم کس مدد سے کرتے ہیں، کاریز، کنوؤں، نہروں کی مدد سے ہم کیا کرتے ہیں، آبپاشی کرتے ہیں، ٹیوب ویل کی مدد سے کیا کرتے ہیں، آبپاشی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ قدرتی آفات سے بچنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ اقدامات کرنے چاہیے تاکہ ہم زراعت کی جو ہیں وہ ترقی جو ہے وہ اس کو زیادہ سے زیادہ بہتر کر سکیں۔ تو یہ ہمارے ٹاپک تھے جغرافیائی یا طبعی عوامل کے، تو ان کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ آگے نیکسٹ چلیں آپ، اس کے بعد دیکھیں آپ اقتصادی عوامل۔ اقتصادی عوامل میں پہلا ٹاپک آپ دیکھیں سرمایہ۔ سرمایہ زیادہ سے زیادہ ہونا سب سے اہم حیثیت رکھتا ہے۔ جیسے ہمارے جسم میں خون ایک اہم حیثیت رکھتا ہے، اس طرح سرمایہ بھی جو ہے ہر ایک شعبے میں، ہر ایک صنعت میں اہم حیثیت رکھتا ہے۔ سرمایہ کے بغیر ہم زراعت کی ترقی کو عروج تک نہیں لے جا سکتے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس وافر مقدار میں سرمایہ ہو تاکہ ہم کیا کر سکیں، زراعت کی ترقی میں آگے بڑھ سکیں۔ تو سرمایہ بہت ہی اہم فیکٹر ہے، اس کی مدد سے ہم کیا کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ زراعت میں ترقی حاصل کر سکتے ہیں۔ جتنے بھی ممالک آپ دیکھیں تو وہ سرمایہ کی ہی بدولت ہی وہ کیا کر رہے ہیں، زراعت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ جاپان کو دیکھیں تو جاپان میں صرف پاکستان کے 5%، جو پاکستان کا ٹوٹل اگر 5 ہے تو اس کا 1 حصہ ہے، وہ زراعت کر رہے ہیں اور اس سے کیا کر رہے ہیں، پاکستان کے برابر وہ کیا کر رہے ہیں، پیداوار کو حاصل کر رہے ہیں۔ یعنی کہ اگر 1/5 جو ہے، 5 جو حصے ہیں یہ پاکستان کے پاس ہیں، اس 5 کے 1 حصہ جو ہے، 5ویں کا 1 حصہ وہ جاپان کر رہا ہے، یعنی کہ 1 حصہ جو ہے
وہ اس سے کیا کر رہا ہے، وہ اتنی پیداوار حاصل کر رہا ہے جتنی پاکستان ان 5 حصوں سے حاصل کر رہا ہے، یعنی کہ وہ ایک حصے سے اتنی پیداوار حاصل کر رہا ہے اور پاکستان 5 حصوں سے اتنی پیداوار حاصل کر رہا ہے۔ تو یہ کس کی بدولت ہے؟ سرمایہ کی بدولت ہی ہے۔ تو سرمایہ ہونا بہت ہی ضروری ہے کسی بھی صنعت میں۔ تو یہاں پہ زراعت کے پیشے میں بھی سرمایہ کی بہت زیادہ وافر مقدار میں ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں مزدوروں کی دستیابی بھی بہت اہم فیکٹر ہے۔ کسی بھی صنعت میں مزدور جو ہیں وہ انتہائی اہم ہیں۔ پہلا جو تھا سرمایہ میں ہمیں زیادہ سے زیادہ مشینیں دستیاب ہوتی ہیں، زیادہ سے زیادہ کھاد بیج یا اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں جو ہمیں زراعت کے لیے میسر ہونی چاہیے، وہ ہم سرمایہ کی مدد سے ہی کیا کر سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں۔ تو سرمایہ ہونا سب سے اہم فیکٹر ہے۔ اس کے بعد دیکھیں مزدوروں کی دستیابی میں بھی بہت سارے تربیت یافتہ مزدور ہونے ضروری ہوتے ہیں۔ ایشیائی ممالک میں تو مزدوروں کی کوئی قلت نہیں ہے۔ اگر آپ ایشیائی ممالک دیکھیں تو یہاں پہ مزدوروں کی کوئی قلت نہیں ہے، لیکن امریکہ اور کینیڈا میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، وہاں مزدور اور دیگر ملکوں سے منگوانے پڑتے ہیں۔ تو وہاں پہ امریکہ اور کینیڈا میں دیگر ملکوں سے جو ہیں وہ مزدور جو ہیں وہ منگوا کر وہ کیا کرتے ہیں، اپنی کاشتکاری کو بھرپور طریقے سے کام کرواتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اچھا بیج اور ادویات اور کھاد کی دستیابی۔ فی ایکڑ پیداوار زیادہ حاصل کرنے کے لیے اچھا بیج، ادویات اور کھاد کی فراہمی ضروری ہوتی ہے، یعنی کہ اچھا بیج، کھاد یا ادویات وغیرہ جو ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں، ہم ان کی مدد سے زیادہ پیداوار جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس بہترین طریقے کے، جدید طریقے کے بیج موجود ہیں، کھاد موجود ہے ہمارے پاس، یا ہمارے پاس ادویات موجود ہیں نئی جدید طریقے کی، تو ہم کیا کر سکتے ہیں، زراعت میں زیادہ سے زیادہ ترقی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ترقی پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں، اچھا بیج، ادویات اور کھاد کی دستیابی۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں اس میں جو ہے ہمارے کیڑوں مکوڑوں سے بچنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ ادویات ضروری ہوتی ہیں، وہ بھی ہمیں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں، جس میں ادویات لکھا ہوا ہے یہاں پہ۔ تو ادویات بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے کسی بھی زراعت کی ترقی میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ مشینوں کا استعمال۔ جدید سائنسی ترقی میں مشینوں کے ایجاد نے جہاں دیگر صنعتوں میں انقلاب برپا کیا ہے، وہاں زراعت کو بھی آسان اور مؤثر بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ زرعی مشینوں کے ایجاد نے زراعت میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا ہے۔ ترقی یافتہ ملکوں میں زراعت مشینوں کے ذریعے کی جاتی ہے۔ زرعی مشینوں کے استعمال کے کئی ایک فوائد ہیں، جن میں چند ایک یہ ہیں۔ کسی فصل کی پیداواری لاگت میں کمی واقع ہوتی ہے، مزدوروں پر انحصار کم ہوا ہے، جس کی وجہ سے ایک آدمی زیادہ غلہ پیدا کر سکتا ہے۔ مقررہ وقت کے اندر زیادہ سے زیادہ اراضی زیر کاشت لائی جا سکتی ہے، وقت کی بچت ہوتی ہے۔ مشینوں کے استعمال سے فصلوں کے ضائع ہونے کے مواقع کم ہو گئے ہیں، یعنی کہ یہ مختلف فوائد لکھے ہوئے ہیں، یہ ان کی مشینوں کی مدد سے ہی ہم کیا کر سکتے ہیں، فائدے حاصل کر رہے ہیں۔ اگر آپ جدید دیکھیں، جدید دور میں زیادہ تر مشینیں ہی استعمال کی جا رہی ہیں، مزدوروں کی جگہ پر زیادہ تر مشینیں ہی استعمال کی جا رہی ہیں۔ جو ممالک ترقی حاصل کر رہے ہیں زراعت میں، ان کی مین وجہ جو ہے وہ مشینیں ہی ہیں، یعنی کہ وہ مشینوں کی وجہ سے ہی کیا کر رہے ہیں، زراعت میں بھرپور ترقی حاصل کر رہے ہیں۔ جیسے آپ یورپ کنٹریز دیکھ لیں، یورپ کی کنٹریز، وہاں پہ مشینوں کی مدد سے ہی زراعت میں کیا ہو رہی ہے، زیادہ سے زیادہ ترقی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ ذرائع نقل و حمل میں بھی کیا ہے، آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ اچھے، یعنی کہ کیا ہونا چاہیے، ذرائع نقل و حمل ہونا چاہیے۔ یہاں پہ مشینوں کا استعمال میں نے نہیں لکھا، تو یہاں پہ پانچواں ایک اور پوائنٹ لکھ دیتا ہوں۔ چوتھا پوائنٹ مشینوں کا استعمال، اور پانچواں پوائنٹ جو ہے وہ ذرائع نقل و حمل ہے۔ مشینوں کا استعمال بھی امپورٹنٹ فیکٹر ہے کسی بھی زراعت کی ترقی میں۔ زراعت کے شعبے میں ترقی کے لیے مشینوں کا استعمال جو ہے وہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں ذرائع نقل و حمل، تو ذرائع نقل و حمل بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے کس میں، زراعت کی ترقی میں۔ ذرائع نقل و حمل کی مدد سے ہم کیا کرتے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر تک ہم جو ہیں وہ فصلیں وغیرہ وہ منتقل کرتے ہیں، یعنی کہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں ذرائع نقل و حمل کی مدد سے ہی ہم زراعت میں ترقی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں معاشرتی عوامل، تو معاشرتی عوامل میں سب سے پہلے لکھا ہوا ہے یہاں پہ زمین کی حد ملکیت۔ تو زمین کی حد ملکیت بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے زراعت کی ترقی میں۔ زمین کی حد ملکیت سے مراد یہ ہے، یعنی کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں جائیداد وغیرہ اگر جب بانٹی جاتی ہے، اس میں تقسیم کی جاتی ہے ورثہ میں، تو وہاں پہ جائیداد جو ہے وہ
آگے نسل در نسل تقسیم ہوتی جاتی ہے اور کم سے کم جو ہے وہ حصہ داروں میں آتی ہے۔ جب کم سے کم حصہ داروں میں زمین وغیرہ آئے گی تو وہاں پہ ہم جدید مشینری یا جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے زراعت نہیں کر پاتے، تو یہ بھی ایک نقصان ہوتا ہے زراعت میں۔ تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ زراعت کہاں پہ ہو، یہ زمین کی حد ملکیت اگر نہیں ہوتی، یعنی کہ زیادہ ہمارے پاس زمینیں ہیں، تو وہاں ہم جدید مشینری کی مدد سے زراعت کی ترقی پر انحصار کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں زرعی تعلیم اور فنی تربیت، اگر تعلیم بہتر ہے یعنی کہ زراعت کے بارے میں آپ کو کچھ نہ کچھ علم ہے، تو آپ زراعت کی ترقی میں بہتر طریقے سے کیا کر سکتے ہیں، اس میں پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر فنی تربیت آپ کے پاس ہے تو تب بھی آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کو کاشتکاری کے حوالے سے، بیجوں کے حوالے سے، کھاد کے حوالے سے، یا آپ کو جو بھی دوسری چیزیں میسر ہوتی ہیں زراعت میں، ان میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ آپ اس کے بارے میں بہتر نالج آپ کے پاس ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے، تو آپ کیا کر سکتے ہیں، زراعت میں ترقی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ طریقہ کاشت جو ہے، طریقہ کاشت بھی آپ کے پاس بہتر ہونا چاہیے، جس میں زیادہ سے زیادہ پیداوار فی ایکڑ ہوگی، تو تب بھی آپ کیا کر سکتے ہیں، زراعت میں ترقی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ جاپان کو دیکھیں تو جاپان جو ہے وہ پاکستان کا جو ہے ایک حصہ جو ہے، اگر پاکستان کے 5 حصے ہیں تو جاپان جو ہے ان 5 حصوں میں سے صرف ایک حصے پر کاشتکاری کر کے پاکستان کے برابر کیا کر رہا ہے، زراعت یعنی کہ پیداوار حاصل کر رہا ہے۔ پاکستان 5 حصوں میں سے اتنی زراعت حاصل کرتا ہے، جبکہ جاپان جو ہے صرف اس 5 حصوں میں سے صرف ایک حصے پر زراعت یعنی کہ کرتا ہے، اور وہاں سے کیا کرتا ہے، پیداوار زیادہ سے زیادہ حاصل کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے، وہاں پہ ان کا طریقہ کاشت ہمارے طریقہ کاشت سے بہتر ہے، اسی وجہ سے وہ زیادہ پیداوار وہاں پر حاصل کر رہا ہے۔ تو ہمارا طریقہ کاشت بھی زیادہ ہوگا تو ہم کیا کر سکتے ہیں، زراعت میں زیادہ ترقی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں سیاسی عوامل، کچھ سیاسی عوامل بھی ہوتے ہیں جس میں زراعت کو ترقی دینے کے لیے بہت ہی ضروری ہوتے ہیں۔ اس میں کاشتکاروں کے حقوق کا تحفظ لکھا ہوا ہے، تو کاشتکاروں کے حقوق کے تحفظ میں کاشتکاروں کے حقوق کو تحفظ دیا جائے، تاکہ کیا کیا جائے، کاشتکار جو ہے وہ دل جمعی کے ساتھ کام کریں اور کیا کریں، زراعت میں بھرپور پیداوار میں اضافہ کریں۔ اس کے علاوہ قانون ملکیت اراضی، آگے دوسرا پوائنٹ لکھا ہے سیاسی عوامل میں، قانون ملکیت اراضی زمین مزارعین کو بٹا پر جب دینے اور اراضی سے متعلق دیگر قوانین اور رسم و رواج ایسے ہوتے ہیں جن سے کاشتکاروں میں احساس تحفظ پیدا ہو اور وہ زیادہ دل جمعی سے کاشتکاری پر توجہ دے سکیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون ملکیت اراضی یعنی کہ ان کی جو ملکیت ہے وہ ان کے مطابق ہی دی جانی چاہیے جب وہ زمین کو آگے خریدتے ہیں یا ان کو آگے ٹھیکے وغیرہ پر دیتے ہیں، تو ان کی ملکیت میں ہی ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک سیاسی عوامل بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں آپ منصفانہ لگان، جیسے لگان وغیرہ وہاں پہ لگاتے ہیں حکومت والے، یعنی کہ مالیہ وغیرہ لیتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ بھی منصفانہ ہونا چاہیے، زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر زیادہ لگان لیا جاتا ہے تو وہاں پہ فصلیں جو ہیں، کسان جو ہیں وہ بآسانی کام نہیں کر پاتے۔ اگر کم لگان لیا جائے گا تو وہاں پہ وہ کیا کریں گے، زیادہ پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ منصفانہ لگان بھی ہونا بہت زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ اس کے بعد دیکھیں فصلوں کی انشورنس، جہاں پہ فصلوں کی انشورنس زیادہ ہو رہی ہے، یعنی کہ جن ممالک میں کینیڈا، امریکہ وغیرہ میں فصلوں کی انشورنس کی جاتی ہے تاکہ وہ نقصانات میں کیا کریں، وہاں پہ ان کی نقصانات کو پورا کیا جا سکے، یعنی کہ احساس تحفظ کاشتکاروں کو دیا جا سکے تاکہ وہ آئندہ کے لیے وہ کیا کریں، اپنی فصلیں زیادہ سے زیادہ اگائیں، اور انشورنس کروا کے وہ کیا کرتے ہیں، اپنی فصلوں کو بھرپور پیداوار حاصل کرتے ہیں تاکہ انہیں نقصان کا کوئی خدشہ نہ ہو۔ تو یہاں پہ فصلوں کی انشورنس بھی ہونا بہت ضروری یا امپورٹنٹ فیکٹر ہے زراعت کی ترقی کے لیے۔ اس کے علاوہ حکومت کی سرپرستی، اگر کوئی نیا یعنی کہ پیکج دیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے زراعت والوں کو یعنی کہ کاشتکاروں کو، تو حکومت کی سرپرستی بھی بہت ضروری ہے، یعنی کہ فنی تربیت کے لیے، زرعی تربیت کے لیے تو حکومتی سرپرستی بھی ہونا بہت ضروری ہے۔ جب بھی کوئی قرضے وغیرہ دیے جائیں کاشتکاروں کو تو وہاں پہ حکومت کی سرپرستی ہونا ضروری ہے۔ حکومت کی سرپرستی کی مدد سے یہ کیا جاتا ہے، جو زراعت والے ہیں یا کاشتکار ہیں ان کو آسان شرائط پر قرضے دیے جائیں تاکہ وہ کیا کریں، زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ زراعت سے ترقی حاصل کریں۔ تو یہ والا ٹاپک آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، زراعت کی تعریف کریں، اس کی ترقی کے انحصار کا عوامل کن پر ہے، ان کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور لکھ کے اسائنمنٹ کے طور پہ سبمٹ بھی کر دینا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔